بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین, آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ ایک سوال ہے جس کے گرد ریوالو کرتا ہے, اور یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ تبھی آتا ہے جب کبھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, غزہ ایک مصیبت میں پڑا ہوا ہے, تو میرے ذہن میں وہ سوال آتا ہے. اور یقیناً جب بھی آپ بھی کبھی اس طرح کی کوئی ویڈیو, کوئی پکچرز دیکھتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آتا ہوگا. اور سوال کیا ہے کہ آخر مسلم ممالک جو ہے وہ فلسطین کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ جب غزہ اتنی آگ میں جل رہا ہے تو مسلم دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بات ہے کہ جو کہ مسلمان ممالک جو اتنے امیر کبیر ہیں, اتنے دولت مند ہیں, اتنے پاورفل ہیں, لیکن وہ فلسطین کی مدد نہیں کر پا رہے؟ تو دیکھنا ہوگا وہ ریزنز, وہ کازز جو ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ریویل کریں گے کہ وہ کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک یہ کام نہیں ہو پایا مسلم ممالک سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تمام کازز کی طرف جائیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اس سے پہلے کہ ہم ان تمام ریزنز کو ون بائی ون ڈسکس کریں, میں تھوڑا سا آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ یہ اس کی اصل میں تاریخ کیا ہے اس معاملے کی. فلسطین اور جو اسرائیل کا تنازع ہے یہ 1948 میں رائز ہوا, جب اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 70 لاکھ سے زائد جو فلسطینی مسلمان تھے ان کو ان کے ہی ملک سے بے دخل کر دیا گیا, اور اسے ناکبہ کہتے ہیں. اور اس پورے پروسیس کے دوران صرف 2 ایسے علاقے تھے, ایک غزہ اور ایک مغربی کنارہ, جہاں سے ریزسٹنس کریٹ ہوئی, جد و جہد کریٹ ہوئی, اور وہ جد و جہد آج تک جاری ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے. یہ تو وہ بات چیت تھی جو کہ ہسٹری تھی, جہاں سے میں نے آپ کو ایک ٹچ دلایا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. کہ 70 لاکھ یہ ایک کہنے کی بات ہے, ایک فگر ہے. آپ امیجن کریں 70 لاکھ لوگ ایک اپنے ہی ملک سے بے دخل ہوئے, تو ڈیفینیٹلی ریزسٹنس تو آنی تھی. تو وہ ریزسٹنس ابھی تک چل رہی ہے, اور فلسطین اسرائیل تنازع جو ہے یہ آج تک اسی طرح چل رہا ہے. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ان ریزنز پہ ہے کہ مسلم ممالک کیوں نہیں ان کی مدد کرتے. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا تاریخ کا اس سے کوئی تعلق ہے, ایسے کون سے وہ واقعات ہوئے کہ جس کے بعد جو ہے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے فلسطین سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, ان کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو سب سے پہلی ایک بات جو مجھے اس پوری ریسرچ میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو فلسطین میں جو لڑتے ہوئے جو جنگجو گروپ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے. یہ ایک بات مجھے ہر جگہ نظر آئی ہے. جیسے میں آپ کو بات کروں گا کہ اردن کی بات کرتا ہوں, جب آپ ہسٹری کو پرولتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 1948 اور 1967 1948 اینڈ 1967 اس کی جنگوں کے بعد جو ہے فلسطینی پناہ گزینوں کو اردن نے بہت بڑی تعداد میں پناہ دی ہے ان دونوں جنگوں کے بعد. لیکن کیا ہوا کہ 1967 کی جنگ کے بعد, یعنی کہ جب اردن فلسطینیوں کو پناہ دیتا ہے, تو 1970 میں PLO یعنی کہ جو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن تھی اس کے ساتھ ہی اردن کی جنگ چھڑ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر اردن ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے پناہ گزینوں کو. اس کو بلیک سپٹمبر باقاعدہ اس کا نام دیا گیا اس ٹائم فریم کا جب یہ جنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد ان پناہ گزینوں کو باہر نکالا گیا. کویت کی بات کرتے ہیں, 1990 کی جو خلیجی جنگ تھی اس میں PLO نے عراق کا بہت بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا, اس کی کھلم کھلا حمایت کی. کویت کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی, لہٰذا اس نے بھی اپنے ملک سے فلسطینیوں کو نکال دیا. اب مصر کی بات کرتے ہیں تو 1948 سے لے کے 70 تک مصر جو ہے وہ غزہ کو باقاعدہ کنٹرول کرتا تھا. لیکن جو ہی حماس نے اخوان المسلمین یہ وہ ایک گروپ ہے جو کہ مصر میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک ویل ریکگنائزڈ جو ہے دہشت گرد گروپ ہے. اور وہ جب حماس کا ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پینگیں بڑی ہیں تو الٹیمیٹلی مصر کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی, اور اس نے بھی تمام جو وہ لوگ جو فلسطینی وہاں پہ پناہ گزین تھے ان کو بھی نکالا, اور اس کے بعد سے اس نے حماس کے ساتھ اپنے تعلقات, فلسطین کے ساتھ سارے تعلقات بالکل منقطع کر دیے, چھوڑ دیا ان کو. لیکن کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا خمیازہ اب آج کے لوگ بھگتیں؟ اس کی وجہ سے مسلمان ممالک آج اگر خاموش ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بٹ بات کیا ہے کہ یہ ایک ریزن نہیں ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے اور کیا ریزنس ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی کھیل کیا ہے. سیاست اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے.
جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے فلسطین کی سپورٹ کی تو اٹ مینس کہ ہم اسرائیل کی مخالفت کریں گے. اسرائیل کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی مخالفت، اور امریکہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ کئی مغربی طاقتوں کی بھی مخالفت. یہ سب لوگوں کو کلیئر ہے. مصر کو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 1.3 بلین ڈالر جو ہے وہ امریکن امداد، فوجی ایک امداد کی صورت میں ہر سال ملتی ہے. سعودی عرب جو ہے وہ پچھلے کوئی 2 سے 3 سالوں سے مسلسل 2030 کا جو ویژن ہے وہ ٹوٹلی اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے، اور اس ویژن کے تحت وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ کسی صورت میں نہیں بگاڑنا چاہتا. اسرائیل کے ذریعے ہی وہ امریکہ کی جو ہے حمایت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے. ابھی ریسنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کا، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ بچتے رہے ہیں اس کے آگے کہ بھئی کسی طریقے سے ہماری حمایت جو ہے وہ ضرور رہے اس کے ساتھ. اب اس طرح کے ویژن کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ جو ہے فلسطین جو ہے اس کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں رکھنے لگ جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. ایون آپ 2023 کی میں بات کروں گا جب حماس نے اٹیک کیا، اس دوران بھی سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مسلسل بات چیت میں رہا ہے. تو یہ سعودی عرب بھی یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. اس کے علاوہ یہ تمام مسلم ممالک جانتے ہیں کہ یہاں پر جو عوام ہے، مسلمان جو ہیں، ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے پیلسٹینینز کے لیے، غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سپورٹ ہے. تو وہ ان تحریکوں سے بھی بہت گھبراتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی تحریک جنم لے جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اور جو ہماری جو حکومتیں ان کو کہیں چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. یہی وجہ ہے کہ اب مصر اور یو اے ای وہ حماس سے ہمیشہ فاصلہ اپناتے ہیں. ان کو حماس جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ایک سپورٹیو گروپ نظر آتا ہے، اور اس لیے وہ ہمیشہ اس سے دور رہتے ہیں. تو اب اگر سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں پہ کویسچن کیا ریز ہوتا ہے کہ جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ فلسطین کی حمایت سے صرف اس لیے گھبراتی ہیں کہ اپنا تخت، اپنی حکومت کو بچا سکیں. اس سے پہلے والی بات میں ایک کویسچن ریز ہوا تھا، اب یہ سیکنڈ کویسچن ریز ہو گیا ہے. اب بات کرتے ہیں تیسرے ایک ریزن کی طرف، اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ہے فرقہ واریت. انفارچونیٹلی پوری جو مسلمان دنیا ہے وہ متحد ہے ہی نہیں، فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو سنی شیعہ تقسیم ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے اسپیسیفکلی اس معاملے میں. اب آپ دیکھیں ایران جو ہے وہ حماس کی حمایت کرتا ہے، حماس کو لڑواتا ہے، حماس کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتا ہے، ویپن سے بھی سارا سپورٹ کرتا ہے. تو آن دی ادر ہینڈ اب جو سعودی عرب اور یو اے ای ہے ان کو پتہ ہے کہ جو حماس ہے کس قسم کا گروپ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ حماس کو اگر جو گروپ جو سپورٹ کر رہا ہے اس کا ریزن صرف اور صرف ایک چال ہے، ایک سیاسی چال ہے. اور وہ سیاسی چال یہی ہے کہ اس علاقے میں اپنا وہ اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایک حماس از دی اونلی تھنگ جس کے ذریعے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہ چیزوں کو قائم رکھے وہاں پر. تو سعودی عرب اور یو اے ای وہ اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ دے ول بی سپورٹنگ حماس آلسو، اور وہ حماس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. پاکستان، ترکی اور قطر یہ زبانی نعرے ضرور مارتے رہتے ہیں امداد کے کہ ہم امداد کریں گے، امداد کریں گے، لیکن ہے ضرور ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو اصل میں سب لوگ اسرائیل اور جو مغربی طاقتیں ان سے ٹکرانے سے ڈرتے ہیں. ایک اور بہت بڑا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے مسلم ممالک جو ہیں وہ ان سے گھبراتے ہیں، وہ ہے کہ جی اگر کسی بھی مسلم ملک نے فلسطین کی سپورٹ کی تو اٹ مینس کہ جو وہاں کے فلسطینی اس وقت جو غزہ میں اور باقی ملک میں اس وقت قسم پرسی کے حالات میں، تو ان کو پناہ دینی پڑے گی، اور پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں گھسانا اس وقت جو ہے نا تمام وہ مسلم ممالک جو فلسطین کے آس پاس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. جیسے سب سے پہلے بات کروں گا کہ اردن میں اس وقت بھی 50% جو لوگ ہیں وہ فلسطینی ہیں جو کہ اس وقت کے آباد ہیں، بہت پرانے، جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا 1948 سے، تب سے وہاں پہ آباد ہیں. 50% جو ہے اردن میں فلسطینی ہیں. اب اگر وہ ذرا بھی فلسطینیوں کو مزید اپنے پاس انوالو کرتے ہیں، اپنے ملک میں انٹر کراتے ہیں، پناہ گزینوں کو پناہ دیتے ہیں، تو ان کی جو اپنی ایک آبادیاتی جو ایک ریشو ہے نا وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یعنی کہ اردن خود 50% سے کم ہو جائیں گے، وہ 49 یا 48% پہ چلے جائیں گے، اور فلسطینی جو ہے وہ ریشو میں ان سے زیادہ ہو جائیں گے. لہذا اردن تو اس لیے اوائڈ کرتا ہے. لبنان، اس میں 4 لاکھ فلسطینی آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں. وہ افورڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ مزید فلسطینیوں کو سپورٹ کریں، اور وہ فلسطینی دوبارہ ان کے ملک میں آ جائیں، آ کے بیٹھ جائیں، اور پھر ان کو کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، 100 چیزیں ہیں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم
یہ جو ممالک ہیں ان کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ غلط اس لیے ہوگا کہ یہ جو بھی اس وقت فلسطین کو سپورٹ کرے گا پناہ گزینوں کو لے کر بھی ڈیفینیٹلی پھر آئے گا، اور اس وقت تمام ممالک کو ان کو پتہ ہے کہ جس نے بھی فلسطین کو پناہ دی اس نے امریکہ اور اسرائیل سے سمجھے کہ ایک فوجی ٹکر لے لی، اور کوئی بھی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے فوجی ٹکر لے لے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سارے کو جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کا کنکلوژن میں کرتا ہوں تو میرے سامنے ایکچولی 5 میجر ریزنز آتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں فلسطین کو سپورٹ کر پاتے۔ پہلا، ان کو تاریخی زخم جو ہے نا ابھی تک لگے ہوئے، یہ وہ ممالک کی بات کروں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ وہی ہیں سارے جو کہ فلسطین کے آس پاس ہیں۔ ان لوگوں نے فلسطینیوں سے، خاص طور پر PLO سے، ان سب لوگوں نے مار کھائی ہے، لہٰذا یہ اس وجہ سے آج تک ڈسے ہوئے یہ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا، سیاسی مفادات۔ اس وقت ہر کسی کو پیسہ چاہیے، ہر کسی کو پروٹیکشن چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ والے بدماش بنے ہوئے ہیں جو بھتہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو پروٹیکشن ہم دیں گے، کیونکہ مارنا ہی انہوں نے خود ہے، لہٰذا یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ سیاسی پروٹیکشن یا سیاسی مفادات ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور ہر بادشاہ یہی کہہ رہا ہے، ہر حکمران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ میری کرسی چھن جائے۔ کسی نے بھی کسی ایک دن بھی یہ کہا کہ جی میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو وہ آپ کے سامنے ہے جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، چاہے وہ صدام تھا، چاہے وہ قذافی تھا، چاہے آپ جتنے بھی یہ وہ لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے نام لیے جاتے تھے کہ شاید یہ فلسطین کے لیے کل کو کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ تو پھر نظریاتی تقسیم والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایک شیعہ سنی ایک جو معاملہ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں، اس وجہ سے وہ سپورٹ نہیں کر رہے کہ جی حماس ہے وہاں پہ، حماس نکلے گا تو ویسے ہی فلسطین کے پاس کوئی پاور نہیں رہ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اور مغربی طاقتیں اور امریکہ، ان کا جو ایک پریشر، جو خوف ہے، یہ ایک 5واں ریزن ہے۔ لیکن میرا ایک سوال جو ہے نا وہ پھر بھی اس کے بعد میں اینڈ پہ بچتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، میرے سارے ویورز کے ساتھ یہ میرا کوشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ریزنز بتائے، ان ریزنز کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں ان کو فلسطین کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر یہ سارے کنٹریز اکٹھے کمبائنڈ ہو جائیں اور کمبائنڈ ہو کے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کریں تو کیا دیر آر نو چانسز کہ فلسطین جو ہے اس کے اوپر پریشر کم پڑے، اس کے اوپر سے آزادی کی جو ہے نا اس کے لیے آزادی کھولی جائے، اس کے سانس کھولا جائے؟ تو ان سوالوں کا جواب مجھے، یہ سارے ریزن میں نے بھی دے دیے آپ کو، لیکن سوالوں کا جواب مجھے ایکچولی دیکھوں تو مجھے ملتا نہیں ہے۔ اگر دل مسلمان ہے نا تو جواب اچھا ملنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔